والقرآن الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear viewers, welcome to my YouTube channel, Dr. Zafir with you. नाजरीन, आज 14 अगस्त 2022 है और पाकिस्तान की 75th बर्थडे है. लॉन्ग लीव पाकिस्तान, हैप्पी बर्थडे पाकिस्तान. नाजरीन, आज जो मैं आपसे वीडियो शेयर कर रहा हूँ वो मेरी ज़िंदगी का बड़ा नाकाबिल फरामोश वीडियो है. ये 28 जुलाई 2021 को मैंने अपनी क्लिनिक में रिकॉर्ड किया था. उस वक्त मेरी बहन कराची में बहुत ही शदीद बीमार थी और पैंक्रियाटिक कैंसर के 4th स्टेज पर थी. उनके बच्चों, बहुएं और उनकी बेटी ने मुझे ये रिक्वेस्ट किया था कि अंकल आप हमने ज़रा काउंसलिंग कर दें कि ये जो टर्मिनल इवेंट्स है इसको किस तरीके से हैंडल करना है. था तो ये बहुत ही मुश्किल काम, लेकिन चूंकि उन बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था तो बीइंग ए डॉक्टर मैंने उनको हर तरीके से दिलासा भी दिया और फिर टर्मिनल इवेंट्स के ऊपर कुछ रोशनी डाली. और ये वीडियो जो है, जैसा आपको बताया मैंने कि 28 जुलाई 2021 को मैंने रिकॉर्ड किया और ठीक 17 दिन के बाद यानी 14 अगस्त को उनकी डेथ हो गई. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. तो आए हम इस वीडियो को शेयर करते हैं. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. منذرہ السلام علیکم. کل تمہارا میسج سنا, تم نے بہت سارے سوالات بھی کیے اور کنسرن بھی اپنا دکھایا اور یہ بھی تم نے پوچھا کہ جو کورس ہے آگے کی طرف وہ کس طرح سے چلے گا. تم نے کچھ کاؤنسلنگ مانگی ہے. ایکچولی یہ بڑے حوصلے کی بات ہوتی ہے. بہت سارے پیشنٹ کا اٹینڈنٹ جو ہے وہ نہیں سن پاتے ہیں یا نہیں سننا چاہتے ہیں اور وہ بالکل کہتے ہیں کہ ہمارے پیشنٹ کو کچھ نہیں کہا جائے اور کچھ نہیں بتایا جائے. پلس یہ ہے کہ اس کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے. چونکہ میں مور دین 45 ایئرس میڈیکل پریکٹس میں ہوں اور کئی ایسے پیشنٹ کا سامنا ہوا ہے, ڈائنگ پیشنٹ کا. اور یہ دوسری یہ کہ چونکہ میجورٹی آف پیشنٹ جو ہے وہ ہاسپٹل میں ڈیتھ ہوتی ہے ان کی, تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اٹینڈنٹ سب موجود نہیں ہوتے ہیں, تو ان کو جو کورس آف ڈاؤن ہل ہے ان کو وہ پتہ نہیں چلتا ہے. لیکن ہم لوگ چونکہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو وہ ڈیٹریٹ کر رہا ہے اور یا وہ کس طریقے سے نیچے کی طرف جا رہا ہے. تو ایکچولی انزلہ یہ بڑے حوصلے کی بات ہے سننا, لیکن جو حقیقت ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے. جو فیکٹس ہے, فیکٹس آف لائف ہے, جو ڈیزیز ہے اس کے حساب سے اور سائنٹیفک بیسس کے حساب سے اور ایویڈنس بیس جو ہے اس کے اوپر ہی میں تم کو کاؤنسلنگ کر سکتا ہوں. وہ کہ یہ تھوڑا سا بیٹر ہے. دیکھو, یہ ہماری بہن ہے, تم لوگوں کی امی ہیں, تم ان کے بچے ہیں, بیٹے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ میرے میسیج کو کس طریقے سے لوگے, تم دیکھ لینا. لیکن یہ ہے کہ جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے, جو فیکٹس ہے وہ فیکٹس ہے, اور یہ تم کو فیس کرنا ہے جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پر. تو سب سے پہلے تو میں تمہیں یہ بتا دوں کہ اچھی چیز تم لوگوں نے یہ کیا کہ شہر کے گھر پر, شہر کے ایک روم میں ان کو جو ہے نا اچھی سیٹنگ کر دی ہے اور وزٹرز کے لیے بھی تم نے صوفہ وغیرہ لگا دیا, ٹی وی لگا دیا. دیٹس ویری گڈ. تو چونکہ ابھی کرونا کا ویو چلا ہوا ہے تو اس کے لیے اور بھی ضروری ہے کہ ان کے وزٹرز کے بارے میں بتاؤں. اس لیے کہ جب ان کی خبر ملے گی لوگوں کو کہ یہ ٹرمینلی ایل ہیں
اور تو لوگ آئیں گے ملنے کے لیے. ظاہر سی بات ہے یہ سوشلی کافی بانڈڈ تھیں, کافی لوگوں سے ان کے مراسم تھے, تو ہر لوگ ان سے ملنے کے لیے آئے گا. تو میری جو ریکویسٹ ہے اور جو ایڈوائس یہ ہے کہ جو بھی ملنے کے لیے آئے وہ 2 سے زیادہ لوگوں کو جو ہے نا کمرے کے اندر نہیں گھسنے دو, اور کم از کم 2 میٹر کے فاصلے پر ان کو بیٹھنے دو, اور وہ ماسک میں رہیں. سمجھ گئے, یہ بہت ضروری ہے. اور یا تو تم وہ انسٹرکشن لگوا دو وہاں پر ٹائپ کر کے ان کے ڈور کے اوپر کہ only 2 visitors will be allowed, اور وہ بھی ماسک میں ہوں گے. سمجھ گئے, اور 2 میٹرز کی ڈسٹینس پر جو ہے وہ کریں گے. کوئی آ کر کے ان کو ہگ نہیں کرے, کوئی آ کر کے ان سے یہ نہیں کرے, اس لیے کہ کرونا اگر خدا نخواستہ کرونا ہو گیا تو بہت ہی چیزیں بالکل بکھر جائیں گی. the thing will become very very bad. تو اس کا تو سب سے پہلے تم نے خیال کرنا ہے, اس کو you have to follow this one وزٹرز کے بارے میں. دوسری چیز یہ ہے کہ اب تھوڑے سے سائنٹیفک بیسس اور ایویڈنس بیس کے اوپر جو میں تم کو بتا رہا ہوں, اٹس ویری ہارڈ ٹو لسن آلسو. دیکھو, پینکریٹک کینسر جو ہے یہ ایکچولی بہت ہی ڈریڈفل کینسر ہے تمام کینسرز میں. سمجھ گئے, اور یوں سمجھو کہ جب پیشنٹ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یو آر ہیونگ پینکریٹک کینسر, اور یا ان کے اٹینڈنٹ کو بتایا جاتا ہے, تو تم اسی طرح سمجھو کہ جیسے کہ ڈیتھ سینٹنس کسی کو ایشو ہو گیا ہے. اللہ معاف کرے, زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. کتنی زندگی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے, کتنا چلنا ہے, تو یہ تو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. لیکن جو سائنٹیفک ایویڈنس ہے, جو سائنٹیفک بیس ہے, اس کے اوپر ہی جو ہے میں تم کو جسٹ بریف کر دیتا ہوں کہ جو پیشنٹ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو پینکریٹک کینسر اسپریڈ ہونے سے پہلے اگر ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو اس میں ہے کہ تھوڑا ٹریٹمنٹ وغیرہ مل جاتا ہے, اور پیشنٹ کی سروائیول جو ہے, ہم سروائیول کاؤنٹ کرتے ہیں 5 ایئرس سروائیول, تو اس میں ہوتا ہے کہ 3-4 سال پیشنٹ بچ جاتا ہے اگر انیشیل اسٹیج میں. لیکن جب وہ جو اسپریڈ ہو جاتا ہے, میٹاسٹیسس ہم جس کو کہتے ہیں, تو وہ اگر میٹاسٹیسس ہو جاتا ہے اور اسپریڈ ہو جاتا ہے, یعنی لیور میں, انٹیسٹین میں, لیمف نوڈس میں, دوسری جگہ, تو اور وہ اسٹیج 4 میں جب چلا جاتا ہے تو وہ پھر جو ہے انکیوریبل ہو جاتا ہے. دیر از نو کیور فار پینکریٹک اسٹیج 4 کینسر. تو امی کا جو ہے, ہماری بہن کا جو ہے نا آلریڈی اسٹیج 4 پر ہے. دیٹ مینس کہ انکیوریبل ہے, اور اس میں کرنے کا کچھ بھی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں کہ جسٹ پیلیٹیو کیئر. دنیا میں اور بھی جو ہے سیلیبریٹیز وغیرہ کے جیسے ہی یہ پینکریٹک کینسر ڈیٹیکٹ ہوتا ہے, وہ اپنا کام دھندا سب چھوڑ چھاڑ کر کے آخری یہ اس میں چلے جاتے ہیں اپنے فیملی میں, اور کہتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو لیو وتھ مائی فیملی اینڈ آئی وانٹ ٹو ڈائی امنگ دا فیملی ممبرس. تو کہ اس میں ان کو ذرا سودنگ ایفیکٹ ہوتا ہے, لوگ ہیں ہیلو ہائی کر لیتے ہیں, لوگ مل لیتے ہیں, یہ ہے. تو یہ تو خیر تم اچھا ہے کہ وہ ابھی گھر پر آ گئی ہیں. کل میں نے دیکھا کہ کافی فریش لک ہے, لیکن تھنگ ول ناٹ اسٹے لائک دس. یہ جو ہے نا یہ آہستہ آہستہ ہو جائے گا. سو جو ان کے جو انیشیل جو کاز آف ڈیتھ ہوتا ہے پینکریٹک کینسر ہے, وہ ایکچولی لیور کا پرابلم ہوتا ہے, کہ چونکہ لیور میں اتنا میٹاسٹیسس ہوتا ہے کہ لیور اپنا کام کرنا آہستہ آہستہ چھوڑ دیتا ہے, اور وہ لیور فیلیور میں چلے جاتے ہیں. تو یہ جو ہے جو اسٹیج 4 کی, یہ تھوڑا سا بیٹر ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس کو تم لوگ کس طرح سے سوالو کرو گے, لیکن جو حقیقت ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں. ظاہر سی بات میں خود بھی بڑا دکھی ہو کر یہ چیز بتا رہا ہوں, چونکہ تم نے سوال کیا. تم یو آر ریئلی شوئنگ اے بریو ایٹیچیوڈ کہ آپ کو بتایا جائے کہ کس طریقے سے کیا ہوگا. تمہارے باتوں سے مجھے سمجھ آ گئی کہ تم یہ چاہ رہی ہو کہ جو ان کی کنڈیشن ڈیٹریٹ ہوتی جائے گی تو کس طرح سے وی ول فیس. تو ٹھیک ہے, یہ اچھی بات ہے. کوئی اٹینڈنٹ یہ پوچھتا ہے کہ بھائی مجھے بتا دیں اسٹیجز کے کس طریقے سے ہمیں کیا کرنا ہے, تو وہ میں بتا رہا ہوں. آئی ایم سوری ٹو سے کہ جو اسٹیج 4 جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے
وہ جو آلریڈی ہر جگہ اسپریڈ ہو چکا ہوتا ہے، اور لیور ادھر سارا کچھ ہے. دیکھو موت و حیات تو اللہ کے ہاتھ میں، کتنے دن کون زندہ رہے گا، نو بڈی نوز اٹ. لیکن جو اسٹیٹسٹک شو کرتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ 3 to 5 months جو ہے نا ان کا سروائیول ہوتا ہے اسٹیج 4 میں اگر ڈائگنوز ہوا تو، اور پیشنٹ ڈیٹریٹ کرنا شروع کرتے ہیں. تو ایک چیز جو تم نے پوچھا کہ یہ جو ہے وہ میں نے کھانے کے لیے ان کو آفر کر رہی ہیں، بالکل کبھی ریفیوز کر دیتی ہیں. بیہیویئر چینجز کے بارے میں تم نے پوچھا، وہ بالکل تمہارا صحیح کنسرن ہے. بات دراصل یہ ہے کہ جو بھی ڈیزیز جب ڈکلیئر ہوتی ہے تو پیشنٹ میں سائیکلوجیکل ٹراما ہوتا ہے، سائیکلوجیکلی وہ اپسیٹ ہو جاتا ہے کہ کیوں ایسا ہوا، مجھے نہیں ہونا چاہیے تھا، کسی کی بد دعا لگی ہے، یہ کیا ہوا، اینڈ سو آن بہت ساری چیز وہ ہوتا ہے. تو پیشنٹ پر جو سائیکلوجیکل افیکٹ ہوتا ہے اس میں پیشنٹ جو ہے ایجیٹیٹڈ ہوتا ہے، پیشنٹ کا بیہیویئر پرابلم ہوتا ہے. ہو سکتا ہے تم کھانے کے لیے لے جاؤ تو وہ تمہیں ڈانٹ دیں کہ کیا لے کے آ رہی ہو کھانا، تم پہلے تو مجھے نہیں دیتی تھی، ابھی تم دے رہی ہو کھانا. آئی مین سو آن. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا باتیں کر رہی ہیں. تو یہ تو بہت ہی ہمبل طریقے سے تمہیں ایکسیپٹ کرنا ہے، ویری پیشنٹلی تم کو اس چیز کو جو ہے نا، جو بھی اٹینڈ کر رہا ہے کہ ان کو بڑے پیار سے آرام سے، اچھا ٹھیک ہے آپ کو نہیں کھانا، تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ کو دے دیں گے، اچھا آپ کو کیا کھانے کی خواہش ہو رہی ہے، لیکن ڈونٹ فورس، اس لیے کہ ان لوگوں کی ایپیٹائٹ بہت کم ہونے لگتی ہے. فلوئڈ وغیرہ نیوٹریشس چیز دو، اور جو بھی ہائی کیلوری ملک ہے، ہائی کیلوری ڈرنکس ہے، وہ سب اپنا دو، اور ہر چیز ان کو جو ہے نا وہ دیتی رہو. اور جتنے بھی طریقے سے سائیکلوجیکلی یا تم ایسے بھی فزیکلی بھی جو ہے ان کو بڑے آرام سے جو ہے نا ان کو یہ کرو، ان کی باتوں کو سنو، خود بھی ان سے باتیں کرو. ہر وقت یہ نہیں پوچھو ان سے کہ آپ کیسی ہیں، آپ ابھی کیسی ہیں، اس لیے کہ شی از ناٹ گڈ، وہ کیا بولیں گی. اچھا دوسرے یہ ہے کہ تم یہ مارک کرو گے کہ ان کا اورینٹیشن جو ہے، سینسوریم جو ہے، جو ان کے جس کو کہتے ہیں نا کہ بات سمجھ میں آنا، یا تھوڑا سا ڈراؤزینس جس کو ہم کہتے ہیں کہ سیمی کوماٹوز، یا سمجھو کہ شی از انڈرسٹینڈنگ بٹ ناٹ ریپلائنگ پراپرلی. تم پوچھو گی کہ آپ کو کھانا ہے، وہ کہیں نہیں ہے، آپ کو بات کرنا ان سے تو سر ہلا دیں گے. اس لیے کہ ایک تو ویکنیس، دوسرے یہ کہ ان کا جو سینسوریم ہوتا ہے نا وہ بھی کلاؤڈینس ہونا شروع ہو جاتا ہے، سمجھے. تو اس میں جو ہوتا ہے کہ یہ جو کنڈیشن جو اس طرح سے ڈیٹریٹ جب ہوتی ہے تو اس میں دیکھو ایک تو پین ہے، اور پین جنرلی ان کے ایبڈومن میں اور بیک میں پین ان کے رہتا ہے. پین کے لیے تو دوا تم لوگوں نے رکھی ہے، پین کی دوا اپنا دے دیا کرو، ڈزنٹ میٹر کہ کتنے گھنٹے میں دیا ہے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے ان کی جو سفرنگ ہے، پین، اس کو کم کرنا ہے. باقی ہم ڈیزیز کو تو کم کر نہیں سکتے، وہ تو اپنا نیچرل کورس وہ تو چلتا رہے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد چونکہ لیور کا پرابلم ہوگا، اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کو بھوک بھی نہیں لگے گی، ان کو کیلوری بھی پوری پراپر نہیں ملے گی، تو وہ پھر لاس آف ایپیٹائٹ کی وجہ سے جو ہے ان کا ویٹ بھی جو ہے نا کم ہونا شروع ہوگا. پلس یہ کہ ان کی جو ہے وامٹنگ ٹینڈنسی بھی رہے گی، جس کو ہم نوشیا کہتے ہیں، سمجھ گئے. یورین کا کلر بھی چینج ہونا شروع ہوگا، ڈارک کلر ہونے لگے گا. اور اس کے بعد پھر تم دیکھنا کبھی ان کے سانس کی بھی تکلیف ہو سکتی ہے، کبھی تم دیکھنا کہ سانس تیز چل رہی ہے، پھر آہستہ سانس ہو گئی ہے. تو یہ جو ہے نا یہ کورس جو ہے نا اس طرح سے وہ چلے گا. ایٹ ون ٹائم تم کبھی دیکھو گی تو آکسیجن سیچوریشن فلیکچویٹ کر رہا ہے، ہارٹ بیٹ فلیکچویٹ کر رہی ہے، کبھی پلس دیکھو گی تو پلس جو ہے وہ فلیکچویٹ کر رہا ہے، سمجھے. بریدنگ جو ہے انٹرپٹیڈ ہونے لگتی ہے اس میں، جو پیشنٹ جو ان کا ڈاؤن ہل کورس ہوتا ہے. پیشنٹ کے پاس آ کر کے جو ہے یہ نہ پوچھیں کہ بھئی تم کیسی ہو، کیا حال ہے تمہارا، یہ نہیں، ان سے باتیں کرو اور پازیٹیو چیز ان کو بولو، جو گڈ میموریز ہے ان کے بارے میں ان کو سناؤ، سمجھ گئے. اور بے شک قرآن شریف وغیرہ پڑھو، سورہ رحمان وغیرہ یہ سب پڑھو. دوسرے یہ کہ ان کو ریسائٹ کرنے کے لیے نہیں بولو، اس لیے کہ ان کا آرٹیکولیشن نہیں ہو پائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ غلط وہ کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اریٹیٹ ہو جائے کہ میں اس سے تو بات نہیں ہو رہی ہے، مجھ سے قرآن شریف نہیں پڑھا جا رہا. ہوتا ہے نا بعض دفعہ کہ بھائی تم سورہ یاسین پڑھو، تم بھائی پیشنٹ کو کہہ رہے ہیں، یا آیت الکرسی پڑھو، اور ہی اور شی از ناٹ ایبل ٹو ریسائٹ، تو ان کو وہ اسٹریس نہیں دو، تم خود جو ہے نا جو کچھ پڑھنا ہے وہ اپنا پڑھ لو، سمجھ گئے. اور جب تم یہ سب جب دیکھو ان کو فزیکل
کنڈیشن بھی تم نے پوچھا، تو فزیکل کنڈیشن تم یہ دیکھو کہ وہ تو پہلے سے ویٹ بھی کم ہو رہا ہے، وامٹنگ ہو رہی ہے، فیڈ صحیح نہیں لے پا رہی ہیں، اسکن کا کلر بھی چینج ہو رہا ہے، ہاتھ اور پیر میں ایڈیما ہو رہا ہے، سویلنگ ہو رہی ہے، پیر اور ہاتھ کے جو اسکن ہے وہ موٹلنگ ہو رہی ہے، جیسے کہ لیس کی طرح ہوتا ہے نا، وہ موٹلنگ ہو رہی ہے، اور بریدنگ جو ہے انٹرپٹڈ بریدنگ ہو رہی ہے، کبھی فاسٹ ہو جاتی ہے، کبھی سلو ہو جاتی ہے. تو دیز آر دا ٹرمینل ایکچولی ایونٹس ہیں جو پیشنٹ اس اسٹیج سے گزرتا ہے. اور اس میں ہوتا ہے کہ وہ پیشنٹ کو ری ایشورنس دو، ان سے باتیں کرو، ان سے ہنس کر کے باتیں کرو، ہنسی مذاق کرو، کوئی ان کے پاس آ کر کے رونا دھونا کوئی نہیں کرے. اگر کوئی اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا تو ہی اور شی شوڈ گو ان ادر روم اینڈ کرائی. ٹھیک ہے، رونا اچھا ہے، رو لینے سے انسان کا جو وہ ہے ہلکا ہو جاتا ہے، بوجھ جو ہے نا ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن ان کے سامنے رونا دھونا نہیں کریں. اگر کسی کو آنسو بھی آ رہا ہے، کچھ بھی آ رہا ہے، تو شی شوڈ گو آن ون سائڈ. سمجھ گیا؟ اس سے پیشنٹ پر اور مزید بیڈ افیکٹ ہوتا ہے. تو اس میں جو میں نے تم کو بتا دیا کہ پیشنٹ جو ہے ویسے بھی جو ہے نا ان کو غصہ آئے گا، ڈپریشن میں پیشنٹ وہ ہوتا ہے، سمجھے، اور بہت ساری چیز ایجیٹیٹڈ پیشنٹ یہ ہوتا ہے. تو یہ سب تمہیں بڑے ہمبل طریقے سے ان کو جو ہے نا تم کو وہ کرنا. اور تو جب کوئی وزٹ کرنے آئی ہے تم لوگ ان سے جو السلام علیکم کیا ہے کہ ہاں بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ سے مل کر کے، اور آپ تو ماشاء اللہ اچھی لگ رہی ہیں، اور آپ کو کیا کھانے کے لیے آپ کچھ بتائیں، کوئی فرمائش کریں، پہلے تو آپ فلاں فلاں آئٹم کھاتی تھیں، آپ اس طرح سے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا خاموش ان کے ساتھ جو ہے نا بات چیت اپنا کرو، اور خوشی خوشی جو ہے نا ان کے ساتھ جو بھی ٹائم ہے وہ پاس کر لو. اور جب تم یہ دیکھو کہ ان کی جو ہے نا بریدنگ پیٹرن چینج ہو رہی ہے، پلس ویک ہو رہا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ جو ہے شی از گوئنگ ڈاؤن ہل کورس، اور وہ جو ہے وہ ٹرمینل ایونٹس ان کا شروع ہو گیا ہے. اس وقت جو ہے نا کوئی بھاگ دوڑ نہیں کرنا، اس لیے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، گھر کے اندر ہی آرام سے رکھنا، اور ان کو جو بھی چیز جو سپورٹ ہے بس اپنا وہ دیتے رہنا، اور آرام سے جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ لیٹ ہر ڈائی ان پیس. تو ہم اسی کے اوپر فالو کرتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو تم لوگ بہت ہی ہمت سے کام لو، سمجھ گئے؟ یہ چیز ہے، اس کو تو برداشت کرنا ہے. چونکہ تم نے مجھے اس سے ڈیٹیل پوچھا اس لیے میں نے بتا دیا ہے. چونکہ میں اپنے لائف میں نے ایسے بہت سارے ایونٹس دیکھے ہیں. میں اپنے ابا کو اپنے ہاتھوں میں مرتے دیکھا. تو یہ سب چیز ہے ان سے. اگر تم چاہو تو یہ اپنے گروپ میں شیئر کر سکتی ہو، نہیں کرنا تمہاری مرضی ہے. چونکہ تم نے سوال کیا تھا اس لیے میں نے چیز جو ہے نا حقیقت چیز ساری چیز بتا دی. باقی اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا. ہم صرف دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس تم لوگ کوئی رونا دھونا نہیں کرنا. تم لوگ خوب چیئرفل رہو، گپے لگاؤ، ان سے پوچھو کہ آپ سنائیں کوئی، اگر آپ کو باتیں کرنا، اگر وہ باتیں کر رہی ہیں تو ان کو انٹرپٹ نہیں کرو، ان کی باتوں کو سنو، کوئی اچھی میموریز کو شیئر کرو. تو یہ سارا چیز تم کرو، اور کیپ ان ٹچ. ہم دعا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب لوگوں کو ہمت دے، حوصلہ دے. یہ کرونا کی وجہ سے تو میں آ نہیں سکتا، ورنہ میں اپنی بہن کو دیکھنے پہلی فرصت میں آتا. لیکن کرونا کے ویو سے اتنا ہے کہ یہ بہت رسکی ہے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے اور ہم لوگوں کو حوصلہ دے. اوکے، منزلہ، خدا حافظ. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين